السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثناء اللہ فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ ماہ رمضان کی آمد ہو گئی۔ جس مہینے کا ہمیں انتظار تھا، جس کی رحمتیں سمیٹنے کا ہمیں انتظار تھا، الحمدللہ ہماری زندگی کا ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا یہ حصہ بنا۔ رمضان المبارک کی آمد یہ مسلمانوں کی خوشیوں کا سماں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے اعلان فرمایا کہ لوگوں، یہ تمہارے لیے برکتیں اور رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ میری رحمتوں کو اپنے پاس سمیٹ لیں اور اپنے گناہوں کی اور اس طرح غلطیوں خطاؤں کی بخشش کرا لیں۔ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں رمضان المبارک کے تعارف کے حوالے سے۔ ہم اس میں 3-4 پوائنٹ بنا کے لے کے آئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ رمضان کی فرضیت کے بارے میں کہ یہ بڑا خوش نصیب مہینہ ہے کہ جس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں سے یہ جو روزے کی فرضیت ہے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ منسلک ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر جو صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کتب علیکم الصیام، یہ لفظ صوم ایک روزے کے لیے، اور سیام لفظ جو ہے وہ جمع کے لیے، مینس کہ اگر ہم ایک روزے کو شمار کرتے ہیں تو اس پر لفظ صوم استعمال کرتے ہیں، اور اگر پورے رمضان کو استعمال کرتے ہیں، ماہ رمضان پورا شمار ہو، تو پھر اس کے لیے ہم لفظ سیام استعمال کرتے ہیں۔ لفظ صوم کی لفظی تعریف ہے رکنا، برداشت کرنا۔ ہمیں یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر کن چیزوں سے رکا جائے اور کن چیزوں کو برداشت کیا جائے۔ تو رکنا اور برداشت کرنے میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں رکنا۔ یہاں جو ماہ رمضان میں ہم عام طور پہ اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے رکنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ نمبر 1، ہمارے معاملات میں ہر اس فعل سے رکا جائے جس کے بارے میں نہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف کرنے کا حکم، نہی عن المنکر رکنے کا حکم ہے، اس میں رذائل اخلاق آتے ہیں جن سے رکنا۔ مینس کہ رمضان روزے کی حالت میں نہ ہی ہم غیبت کر سکتے ہیں، بہتان لگا سکتے ہیں، چوری ڈاکہ یہ حل۔ ویسے تو عام روٹین میں ہم کسی وقت بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن سختی سے فرمایا گیا کہ رمضان کے ادب و احترام کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں، یہ تو عام روٹین میں وہ گناہ ہیں کہ جن کا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، اسلام پرمیشن نہیں دیتا ایسے گناہوں کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ زندگی میں عام روٹین میں چلتی رہتی ہیں، ان سے بھی رکنا۔ یعنی ہر وہ کام کہ جو اسلام جس چیز سے منع کر دے اور جو رمضان المبارک کے ادب و احترام کے منافی ہو، ان تمام چیزوں سے رکا جائے۔ اور برداشت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں جن چیزوں سے رکنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ مثلا کھانے پینے سے رکنا ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں یا رمضان المبارک میں ان سے رکا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ رکا جا رہا ہوتا ہے ہماری فرضیت کے مکمل ہونے کے لیے، یا پھر ان چیزوں سے رکا جا رہا ہوتا ہے رمضان کے ادب و احترام کے لیے۔ تو دونوں چیزوں میں رکنا اور برداشت کرنا، برداشت بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یا تو وہ روزے کو فرض کا درجہ دینے کے لیے، مینس کہ اپنے روزے کو پورا کرنے کے لیے، جیسے پانی سے پینے سے رکا جاتا ہے، کھانے پینے سے رکا جاتا ہے، ایسی چیزیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے رکنا یا برداشت کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک یا روزے کے ادب و احترام کے لیے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے مختص کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبشرات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے ماہ رمضان کو یعنی ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے، ہم نے اس میں قرآن پاک کا نزول۔ اب یہاں پر ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبشرات من الھدی والفرقان، یہاں پر ایک تو رمضان کی فرضیت اور رمضان کی برکت اور اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، رمضان کو 4 چاند لگانے کے لیے، ماہ رمضان کو 4 چاند لگانے کے لیے، اس رمضان المبارک کے ماہ کو 4 چاند لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا بھی مقام اور اہمیت یہیں پہ بیان کر دی، اور فرمایا کہ میں نے جو قرآن پاک کو فرض کیا ہے، قرآن پاک کو نازل کیا ہے،
اور قرآن پاک کو دنیا کے اندر اتارا ہے تو وہ میں نے ماہ رمضان کے اندر اتارا ہے۔ عام روٹین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی جو لوگ جو قرآن پاک کے ساتھ سب سے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی ماہ کے اندر، رمضان المبارک کے اندر جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے تھے، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسے مہینے کا سایہ آنے والا ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ جو ہے تمہارے اوپر فرض ہونے والا ہے کہ جس کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا جائے گا کہ سمیٹ لو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، سمیٹ لو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، اپنی مغفرت کروا لو، اور اپنے جسم کی زکوٰۃ دے دو، اور اپنے اندر کی ٹیوننگ کروا لو، اور اپنی خطاؤں اور غلطیوں کے راستے سے ہٹ کر نیکی والے راستے پر آ جاؤ۔ یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کی آمد کا حضور کا اعلان کہنا اور ان کی برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں بتانا، یہ رمضان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، ماہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اس طرح اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، وہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں تو قرآن اعلان کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی وہ ایسی شان والی رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تو اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے دروازے کھول کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے اعلان لوگوں کو پکار کے بلا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، مجھ سے لے لو جو لینا ہے، آ جاؤ میری رحمتوں کو سمیٹ لو، اپنی بخشش کے لیے میرے سامنے آ جاؤ، اپنی بخشش کرا لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ اور لیلۃ القدر کی رات کی برکت اور اہمیت بھی وہ بھی ہمیں یہی رمضان المبارک سے ملتی ہے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، انشاءاللہ ہمارا پراپر یہی ٹاپک رہے گا رمضان کے حوالے سے۔ ہم نے یکم رمضان، 2، 3، 4، 5 اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور رمضان المبارک کے احکام اور مسائل پر بھی ڈسکس کریں گے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، پھر روزہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے، جو محتاج ہوتے ہیں، جن کی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ کون کون سے لوگ ہیں اور کس صورت میں وہ نہیں رکھ سکتے، اور روزہ پھر قضا کس نے کرنی ہوتی ہے، یا قضا نہیں کر سکتے تو اس روزے کے متبادل کیا کرنا ہوتا ہے، کن لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اور روزے ٹوٹنے کی صورتیں کون کون سی ہیں، اور اسی طریقے سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ یہ آگے جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا مختصر سا جو تعارف ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔